جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عثمان صاحب, جو یہ 25 اراکین نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں کریں گے, مجھے یاد ہے کہ میرے پروگرام میں جب آپ پی ٹی آئی کے ایم پی کے طور پہ آیا کرتی تھیں تو ان آخری دنوں میں نے آپ سے اس حوالے سے سوال بھی کیا تھا کہ کیا آپ کا کوئی ارادہ ہے. تب آپ نے کہا کہ نہیں, میں ایسی کسی چیز کے اوپر دھیان نہیں دے رہی. 25 اراکین اور ان کے اوپر جو الزام لگے کہ انہوں نے اتنے کروڑ روپے لیے, اس کی کوئی تھوڑی سی حقیقت بتائیں کہ کیا کتنے کروڑ لے لیے سب نے؟ دیکھیں, یہ جو ہے نا کروڑوں کی بات, یہ عمران خان کی جو ہے نا امیجنیشن, ایک کہانی ہے جو انہوں نے اپنے دماغ میں بنائی ہوئی ہے. اور وہ جب اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں نا, میرے متعلق انہوں نے کہا ہوا ہے, ہر ایک کے متعلق انہوں نے کہا ہوا ہے, تو جو ان کے فالوورز ہیں نا وہ آنکھیں بند کر کے پھر وہ بھی وہی کچھ کہتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ مجھ جیسا بندہ, میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں, اور میری طرح کے اور بھی بہت لوگ ہیں جو بکاؤ نہیں ہیں. یہ البتہ ضرور ہوتا ہے کہ اب ایک آپ پارٹی میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز غلط ہو رہی ہے اور کرپشن جو ہے وہ کم ہونے کی جگہ بڑھ رہی ہے, مینیفیسٹو جس کے لیے آپ نے ایک پارٹی کے ساتھ آپ جڑے تھے وہ فالو نہیں ہو رہا ہے, اور مطلب میریٹوکریسی جس کا ہر وقت ذکر ہوتا تھا وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی, جزا سزا دور دور تک نظر نہیں آ رہی, تو پھر ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ اپنا سیاسی مستقبل جو ہے اس کے متعلق سوچتے ہیں. تو جو بھی لوگ ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسرے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سیاسی جوڑ توڑ ضرور ہوتا ہے. اب جس طرح یہ جو یہاں سے گئے تھے, انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا, تو یہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی. لیکن یہ کہنا کہ جی انہوں نے پیسے لیے ہیں, اگر کچھ لوگوں نے لیے ہیں تو میرے خیال میں وہ اپنے ضمیر کے ساتھ پتہ نہیں کیسے پھر زندہ رہتے ہیں. لیے ہیں ویسے مجھے نہیں معلوم. دیکھیں, آپ کے پاس جب تک پروف نہ ہو, میں تو یہ کہتی ہوں کہ الزام تراشی سے بچنا چاہیے. آپ کے پاس جب تک پروف نہ ہو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ پھر اس میں کوئی ایویڈنس کے بغیر کسی کورٹ میں بھی آپ جب جاتے ہیں تو وہ ایویڈنس مانگتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو وہ کیس باہر چلا جاتا ہے, وہ ناک آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کہنا فلانے نے اتنے کروڑ لیے تو فلانے نے اتنے کروڑ لیے, یہ بہتان لگانے والی بات ہے. اور عثمان بزدار صاحب کے اوپر جو آپ بھی الزام لگاتی ہیں, آپ لوگوں کے پاس اس کے ایویڈنسز ہیں؟ کیونکہ آپ کے اوپر تو کیس بھی کر دیا انہوں نے. آپ نے وہ علیم خان کی آخری وہ پریس کانفرنس دیکھی تھی جب انہوں نے موبائل کہ خان صاحب اس میں میرے پاس پڑا ہوا ہے سارا ایویڈنس جو میں آپ کو بھیجتا رہا ہوں, وہ ساری فائلیں پڑی ہوئی ہیں, اور آپ اٹھا کے وہ فارورڈ کر دیتے تھے فائلیں عثمان بزدار کو, جو میں آپ کو ثبوت بھیجتا تھا. اور یہ جو فرح اور اس کا جو میاں ہے وہ کیوں نہیں آتے واپس؟ سارے جو لائف سٹاک کے کتنے ٹھیکے ہیں جو انہوں نے, سارے ٹھیکے پنجاب میں انہوں نے لیے ہوئے. آپ خیال پتہ نہیں لگتا کسی کو. یہ مجھے طاہر رندھاوا صاحب نے بتایا کہ ان کو چونکہ جہانگیر ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف میں لے کر آئے تھے, آزاد سیت میں جیتے تھے, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میرا نام پنجاب فوڈ اتھارٹی کے چیئرمین کے طور پر آیا, اور مجھے جہانگیر ترین صاحب نے فون کر کے بتا دیا. اور پھر مجھے اچانک ایک دوست کی کال آئی پی ٹی آئی کے جو منسٹر تھے پنجاب کے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ کینٹ میں ایک گھر پہ میٹنگ کرنی ہے. اس گھر میں جب ہم میٹنگ کرنے گئے تو وہاں پہ فرح صاحبہ اور ان کے ہسبینڈ موجود تھے, اور مجھے اس دوست نے کہا کہ ان سے ملیں, یہ فرح صاحب ہیں اور یہ احسن صاحب ہیں. فرح صاحب نہیں, ڈیفیکٹو چیف منسٹر. اچھا چلیں یہ آپ کہہ دیں. جس طرح ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بشرا بی بی ہیں, اس طرح یہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ فرح صاحبہ نے کہا کہ ہم نے آپ کا نام پرپوز کیا ہے ایز چیئرمین پنجاب فوڈ اتھارٹی, تو آپ کو جب آپ چارج لے لیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے وہ کام کر دینا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں سے اٹھ کے آیا تو میں نے عثمان بزدار صاحب کو کال کی. اس وقت وہ کہتے ہیں ہماری ایکسیس میں تھے, ہم کو کال کرتے تھے, وہ کال لے بھی لیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بزدار صاحب فرح کون ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ اپنی ہے, کوئی نہیں, وہ جڑی تانوں گل کر رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میری وہاں پر شاید گفتگو ان کو پسند نہیں آئی, اور بعد میں عمر تنویر بٹ صاحب کو نوٹیفیکیشن ہو گیا اور مجھے نوٹیفائی نہیں کیا گیا. بعد میں پارلیمانی سیکرٹری ان کو بنایا گیا.
تو آپ دیکھ لیں پھر آپ مجھ سے کہتے ہیں ثبوت. نہیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو باتیں کرتے تھے پہلے, لیکن ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا کہ لالا جی پھر آپ اتنی دیر کیا کرتے رہے پی ٹی آئی کے اندر؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ چپ ٹیپ لگا کے منہ پہ بیٹھے. وہ چپ نہیں نہ کرتے, لالا صاحب کو تو مسئلہ یہ, ان کو تو میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کیونکہ وہ تو جب نون لیگ کی میٹنگز میں تھے انہوں نے تو حمزہ شہباز صاحب کے آگے بھی بڑی باتیں کر دی تھی, تو وہ تو چونکہ باتیں کرتے ہیں اس لیے وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب نے بھی ان کو کہا ہوگا تو وہ چپ کریں گے. لیکن بہرحال یہ گلہ ہے لوگوں کو آپ سے کہ آپ لوگوں کو اگر پہلے سے یہ معلوم تھا آپ لوگ تب پارٹی چھوڑتے, اور جو آپ نے نون لیگ کے لوگوں کی بات کی, دیکھیں میاں جلیل صاحب کے اوپر آپ جتنے بھی الزامات لگا لیں, انہوں نے ریزائن کیا. لوگ آپ سے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو اخلاقی طور پر یہ کرنا چاہیے کہ آپ ریزائن کر دیں, اس کے بعد آپ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں. آپ یہ بتائیں, مجھے تو 2020 میں انہوں نے پارٹی سے نکال دیا تھا باہر آڈیو لیکس کے بعد. جی ہاں, میرا کیا قصور تھا, میرا کیا ناکردہ گناہ تھا, میں کیوں ریزائن کرتی؟ مجھے پروٹیکشن دی تھی 63A نے, کیونکہ 63A نے کہا کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس سے آپ کو اس عہدے سے ہٹایا جائے, یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے. اور اسی لیے یہ پیچھے ہو گئے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آئین جو ہے ان کو آگے بڑھنے نہیں دے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, انہوں نے مجھے بدنام کیا سوشل میڈیا پہ, انہوں نے پھر بھی میں 2 سال اس میں صرف مسرت صاحبہ جو آپ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کروایا, انہی کا کام تھا یا پاکستان تحریک انصاف کے اور لوگ بھی تھے جو اس سارے کام کے اندر ان کو سپورٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں ویسے تو زبانی کلامی کوئی اور ساتھ ان کو سپورٹ کر رہا ہوں, لیکن جو ایکچوئل پیسہ دے کے سسٹمیٹکلی یہ میرے خلاف جو کنسپیرسی کرائی گئی تھی, دیکھیں اس میں یہ خود بخود تو نہیں بیٹھے ہو جاتی نا, اس میں آپ کو پیسہ لگانا پڑتا ہے. اور آپ کو غالباً ان دنوں کرونا ہوا تھا. میں کرونا ہوا تھا بالکل. تو یہ پیسہ جو تھا مسرت چیمہ اور اس کے میاں نے لگایا تھا, سیدھی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر زلفی بخاری نے ایک انہوں نے بھی ٹویٹ کیا پارٹی سے نکالنے. مجھے علیمہ خان مجھے کہتی تھی میں نے تو 10 دفعہ سنا ہے, مجھے تو کچھ اس میں کچھ ایسی چیز لگ. خان صاحب کی بہنیں خود بشرا بی بی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی. اچھا, ان کے بیٹے 2.5 سال سے نہیں آئے پاکستان انہی کی وجہ سے. مطلب خان صاحب نے تو آنکھوں میں پٹی باندھ لی ہے. اچھا پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی یہ ڈومیسٹک ہیں, گھر میں رہتی ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق, پہلے یہی کہتے تھے نا. ہم نے یہ 2 سال یہ راگ لاپا ہے بیٹھ کے ٹی وی پہ. پھر ایک دفعہ DW چینل ہے جرمن, جی اس میں وہ پوچھا اینکر نے کہ جی آپ کی وائف فیتھ ہیلر ہے, تو ڈو یو کنسلٹ ہر ان میٹرز آف دا اسٹیٹ. یہ ریکارڈ پہ آپ نکال کے دیکھ لیں. وہاں خان صاحب نے پہلی دفعہ کہا کہ میری اونلی اے فول وڈ ناٹ کنسلٹ ہز وائف. میں اپنی جو وائف ہے شی از دا وائزسٹ وومن آئی ہیو ایور نون. آئی کنسلٹ ہر ان آل دا میٹرز آف دا اسٹیٹ. خاص طور پہ جو زیادہ کمپلیکیٹڈ میٹرز ہوتے ہیں تو ان میں تو میں زیادہ ان کو کنسلٹ کرتا ہوں. اور آج اگر وہ نہ میرے ساتھ ہوتی تو میں کبھی ایز اے پی ایم سروائیو نہ کر پاتا. جب آپ نے اپنے منہ سے یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تو بیہائنڈ دا سینس کنٹرول بشرا بی بی کر رہی. مجھے وہ مبشر لقمان اس دن پوچھتے عمران خان نہیں ہوں گے تو کون چیئرمین بنے گا پارٹی کا, شاہ محمود بنیں گے, اسد عمر بنیں گے. میں نے کہا مبشر کس دنیا میں رہتے ہو, ان دونوں کا تو سکوپ ہی کوئی نہیں ہے بشرا بی بی کے آنے کے بعد. یعنی آپ کے نزدیک فرح صاحبہ جو ہے وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر اور بشرا بی بی ڈیفیکٹو پرائم منسٹر. یہ جو آج دن دیکھنا پڑ رہا ہے نا پی ٹی آئی کو, یہ اسی وجہ سے ہے. یہ جو کرپشن کی داستانیں ہیں. اور مجھے دیکھیں, آپ مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا. پہلے تو ہم بار بار خان صاحب کو بتاتے رہے, لیکن یہ جو توشہ خانہ ہے جو کہ اتنا شوکر ہے, یہ ہمیں نہیں پتا تھا. یہ اپوزیشن بار بار کہتی تھی جی ہمیں انفارمیشن دے, انفارمیشن, رائٹ ٹو انفارمیشن, یہ وہ, لیکن کوئی ان کو دیتا نہیں تھا. ہمیں بھی نہیں پتا تھا. ہمیں یہ تو اب جب آفیشیل ساری چیزیں آئیں اور انتہا دیکھیں کہ 18 مطلب گھڑیاں, جوئلز, ڈائمنڈز, روبیز, کیا کچھ نہیں, سب کچھ بیچ باچ کے اوپر سے ڈکلیئر بھی نہیں کیا گئی. میں ایک ایم پی اے ہوں, مجھے ہر سال ای سی پی کا ایک فارم آتا ہے ایسٹس کا,
وہ بھرنا پڑتا ہے, ایک ایک چیز بھرنی پڑتی ہے, کون سی چیز آئی کون سی گئی. اور یہاں پہ جناب 3 سال سے کوئی ذکر ہی نہیں, اور پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نے بیچ کے تو میں نے سڑک بنوا لی, تو وہ میں نے باڑ ڈگوا, اور وہ مطلب ہیرے جواہرات. پھر کہتے ہیں جی مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو مجھے تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے, مجھے تو پرواہ ہی نہیں ان چیزوں کی. ریحام خان جب تھی تو یاد ہے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ خان صاحب نے دی تھی کہ اگر کوئی میری بیوی 1 لاکھ کا صرف ہینڈ بیگ لے تو میں فوراً طلاق دے دوں. تو یہ بشرا بی بی نے کیا جادو منتر کیا ہوا ہے خان صاحب پہ, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا کہ 18 کروڑ کی ایک گھڑی ہے وہ آپ نے بیچی, وہ یو اے ای کے جو انہوں نے واپس منگوائی کہ جی یہ بڑی نادر گھڑی ہے, میں نہیں اس کو گوارا کر سکتا کہ یہ بکے, اس نے واپس منگوا لی. ویسے میں پچھلے دنوں دبئی میں تھا تو مجھے بتایا گیا کہ اس شاپ پہ وہ گھڑی آئی تھی, اور یہاں سے وہ اس شاپ کے پاس کام جو ہے وہ زیادہ رائل فیملی کا تھا, پھر وہاں سے وہ گھڑی جو ہے وہ واپس گئی. کتنی شرمندگی کی بات ہے. اور پھر مطلب ہے کہ اگر آپ نے خرید ہی لی ہے تو پھر آپ رکھیں, یہ کیا کر رہے ہیں کہ ٹکے ٹکے آپ اس کو بیچ کے تو آپ جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ پھر میرے خیال میں یہ صادق اور امین تو ایسے نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا شوق جو کہ ملا وہ 8 سال کے بعد جو فورن فنڈنگ کیس سے جو, اور وہ بھی سارے دیکھیں نا ڈاکیومنٹڈ ہے, وہ ایویڈنس ہے, وہ پاگل تو نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو 8 سال 100 ہیئرنگز اس کی ہوئی, کوئی 70 انہوں نے لائر بدلے, وہ اکبر ایس بابر کے پاس تو سارا ایویڈنس تھا, اور یہ اسی لیے اس کو لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ تو ثابت نہیں ہوئی, تو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے, اور پروہیبٹڈ فنڈنگ کی بعد میں کافی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ شاید آ جائیں جو کیس ڈیولپ ہو. 13 اکاؤنٹس ڈکلیئر کیوں نہیں کیے؟ نہیں کیے, ٹھیک ہے, وہ تو ابھی الیکشن کمیشن نے ان سے پوچھا ہے. نان ڈیکلیریشن پہ ڈسکوالیفیکیشن ایک بات ہو سکتی ہے, آپ کے خیال میں ہوگی خان صاحب کی؟ باتیں تو ساری انہوں نے وہی کی ہے. اب آج کل تو ویسے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں گے. یہ بتائیں کہ ہمیں تو انہوں نے خان صاحب نے ایک سبق پڑھایا تھا رول آف لا کا, کہ امیر کے لیے اور غریب کے لیے ایک قانون پاکستان میں ہمیں چاہیے. یہ ہم نے خان صاحب, لیکن مسئلہ نہیں, یہ وہ قانون ہے جو ہے ہی صرف امیر کے لیے نا, اس کا غریب سے تعلق ہی کوئی نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہر قانون سے مبرہ سمجھتے ہیں, ہر آئین سے مبرہ سمجھتے ہیں, جو مرضی وہ کریں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو پھر ایسے تو نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اچھا, سوال ایک شامل کریں گے, اس کے بعد پرویز الہی صاحب سے متعلق تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. سوال کہ آپ اتنا عرصہ نون لیگ کی ناقد رہی ہیں, کیا آپ آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہیں؟ اگر ہیں تو آگے آپ اپنی سیاست میں کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ ضمنی الیکشنز اگر آپ آگے پیچھے جس طرح سے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہوئی ہے, تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا آپ کا اس حوالے سے کچھ. جو میں ان کے سوال کو انڈرسٹینڈ کروں, شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے دور میں نون لیگ کے اوپر آپ تنقید جو کرتی رہی ہیں, یہی پوچھ رہے ہیں آپ کہ آپ اس چیز کے اوپر کھڑی ہیں آج بھی, جو آپ لوگ شریف فیملی کو چور کہتے تھے, ان کے حوالے سے جو آپ کی اسٹیٹمنٹس تھیں, یہی سوال ہے آپ کا؟ کہ پی ٹی آئی کو تو چلیں ٹھیک ہے, آج آپ نے کہہ دیا کہ وہ بری ہے, تو یہ بھی تب برے تھے تو یہ آج بھی برے ہیں. میں یہ بلیو کرتی ہوں جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کو جواب دہی بہت ضروری ہے ان کے لیے. سب کے لیے اکاؤنٹیبلٹی برابر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک کے لیے ہے اور دوسرے کے لیے نہیں. ہر پارٹی میں اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, نیک بھی ہیں, بے ایمان بھی ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پارٹی میں سب برے ہیں اور ایک پارٹی میں سب اچھے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے پاکستانی, کہ جو قانون ہے آپ کے ملک کا, جو آئین ہے, وہ سب سے مقدم ہونا چاہیے. اور کسی نے بھی اگر اس کو پامال کیا ہے تو اس کی سزا بنتی ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو. تو ان کے خلاف جو بیانات دیے آج, ان کے اوپر کھڑی ہیں آپ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غلطی تھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف؟ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ خان صاحب نے اس دن خود ہی کہہ دیا تھا کہ جی مجھے بتایا جاتا تھا, مجھے نہیں پتا کس نے ان کو بتایا. آپ کو خان صاحب نے بتایا؟ آپ لوگوں کو خان صاحب نے اپنا سارا نیریٹو بلڈ ہی اس پہ کیا تھا, چور ڈاکو, چور ڈاکو, چور ڈاکو. آج یہ پتہ چلا کہ چور ڈاکو کی کہانی تو بنی گالا میں بھی ہو رہی تھی. تو وہ جو ایک محل آپ نے بنایا ہوا تھا اپنے ارد گرد صادق اور امین کا, وہ تو اب سب کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ صادق اور امین والی, اگر آپ چیریٹی میں پیسے لے کے
پھر اس کو آپ ایک سیاسی مقاصد کے لیے آپ استعمال کریں تو پھر ایک آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹرسٹ آپ نے اسی سے ڈیولپ کیا تھا نا. لیکن اب یہ پتہ چلا کہ آپ نے بہت سی چیریٹی میں پیسہ لیا اور آپ نے ادھر ادھر اور کاموں میں لگایا. اب اگر آپ نے یہ کل, ابھی مجھے تو اس پہ بھی یقین نہیں ہے, مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ یہ جو پلیج اتنا پلیج کر دیا اتنا پلیج کر دیا, یہ بھی ایک قسم سے انجینئرڈ ہو سکتا ہے. کچھ شاید جینیون ہو, کچھ انجینئرڈ بھی ہو سکتے ہیں. پلیج کر دیں, باقی آئے نہ آئے, اور اگر آئے کہاں جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں. دیکھیں ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو پولرائزیشن ہے نا, یہ صرف یوتھ میں نہیں ہے. خان صاحب نے پارلیمنٹیرینز میں بھی اب 3.5 سال ہی ریفیوز ٹو ٹاک ٹو اینی بڈی. انہوں نے کہا کہ میں کسی سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں. دیکھیں جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں, ویسے آج انہوں نے بھی تو یہی کیا نا, انہوں نے بھی خان صاحب سے بات نہیں کی, اے پی سی کال کی فلڈس کے اوپر, انہوں نے پی ٹی آئی کو انوائٹ ہی نہیں کیا. وہ تو ہے ہی نہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. وہ تو صرف پارلیمنٹری پارٹیز کے علاوہ بھی پارلیمنٹری پھر ان باقیوں کے استعفے تو آپ نے منظور نہیں کیے, وہ تو 11 استعفے منظور کیے. پھر یا تو ان کے استعفے منظور کر لیں, پھر تو پتہ چلے گا نا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں نا, لیکن وہ دے ناٹ کمنگ دیر, یو سی. ٹھیک ہو گیا. تو اگر وہ نہیں آ رہے تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی اینٹی وہاں پہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا سوال بھی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ 4 سال پی ٹی آئی کی طرف سے ایم پی اے رہی ہیں. اب 4 سال نہیں رہی, آپ 3.5 سال. آپ کو کس وقت خیال آیا کہ یہ وہ پی ٹی آئی نہیں رہی جس کے خواب لوگوں کو دکھائے گئے تھے؟ یہ مجھے جھٹکا تب, بلکہ بجلی کا کرنٹ تب لگا جب 2020 میں میرے خلاف ایک گھنونی سازش ود ان دا پارٹی ہوئی تھی, اور خان صاحب نے مجھے وہ جو مجھے تھا نا کہ تحریک انصاف ہے, مجھے انصاف ملے گا اس پارٹی سے, کیونکہ میں تو پارٹی کی خیر خواہ ہوں, میں پارٹی سے لائل ہوں, سنسیئر ہوں. میں نے تو کبھی دل میں بھی خیال نہیں کیا کہ میں کوئی ان کے, تو وہ جب ایک دم پاش ہو گیا میرا وہ جو ایک اعتماد تھا, تب مجھے محسوس ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. پھر بھی چونکہ اس وقت میں ایز این ایم پی اے, میں جتنے ہمارے کمزور طبقات ہیں میں ان کے ساتھ کام کر رہی تھی. میں چیئر پرسن تھی اسٹینڈنگ کمیٹی آن جینڈر مین اسٹریمنگ, تو میں خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ٹرانسجینڈرز کے ساتھ, پیپل ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ, میں ان کے ساتھ بہت سارا کام کر رہی تھی. تو میں نے دل میں سوچا کہ مجھے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے, تو میں چپ کر کے خاموشی سے میں یہ کام کرتی رہوں. اور مجھے چونکہ 63A پروٹیکشن دے رہا ہے اس وقت, کیونکہ میں نے کوئی اکارڈنگ ٹو 63A میں نے کوئی جرم نہیں کیا, مجھے ٹارگٹ کیا گیا ہے, تو اس لیے میں آرام سے یہ ٹینیور. اور آپ یقین کریں کہ مجھے اس وقت سپورٹ پرویز الہی کی طرف سے آئی ہو. پرویز الہی نے کہا بہت زیادتی ہوئی ہے تمہارے ساتھ, اور اگر ترین کے ساتھ ہو سکتی ہے تو تمہارے ساتھ تو ہونی. یہ پرویز الہی کے لفظ, کیونکہ 3.5 سال پی ٹی آئی اور کیو لیگ میں آپس میں سخت ٹکراؤ تھا. کوئی ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتا تھا. وہ کہتے تھے گجراتی بھرنی ہے سارے اسمبلی میں, وہ کہتے تھے یہ پی ٹی آئی کو خراب کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. بہت آپس میں ان کے برے ریلیشن شپس تھے, اور یہی وجہ ہے کہ پرویز الہی, اور مجھے پرویز الہی سچی بات ہے انہوں نے سپورٹ کیا تو میں نے سروائیو کیا اسمبلی میں. پی ٹی آئی راجہ بشارت مجھے روز کہتے تھے 100 قتل تم نے کیے, ایک بھی قتل تم نے ابھی تک معاف نہیں کیا. میں چپ, اتنا مجھے دکھ, اتنی مجھے تکلیف ہوتی تھی. ایک بندہ جسے زندگی اپنی دے دی, اس کے ساتھ جب آپ یہ کریں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. پھر چپ کر کے میں نے برداشت کیا, سب کچھ برداشت کیا. آخر میں آ کے غصہ پورا نکال دیا آپ نے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, میں نے آخر میں بھی محمود رشید نے مجھے کہا میں تمہاری بات کراتا ہوں, مجھے لے گئے چیف منسٹر کے پاس. میں نے کہا شاید اب اس وقت ضرورت شاید پارٹی کو محسوس ہو میری, تو شاید تو وہ چیف منسٹر صاحب وہ وزار بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, تو اس نے کہا کہ ہاں اچھا وہ میں چپ کر گئی. میں نے کہا شاید یہ خان صاحب سے بات کریں یا کوئی اس طرح سے کوئی کلیئر ہو جائے, جو کیونکہ خان صاحب سے تو میری بات ڈائریکٹ ہو ہی نہیں رہی تھی. وہ تو مطلب ہے کہ وہ تو نزدیک بھی آپ نے ان کے جا سکتے تھے. تو محمود رشید کے آخری دن تک انہوں نے کہا ہاں میں سب بات کروں گا,
فلانے نے کہا میں بات کروں گا. تو آخری دن بھی میں نے محمود الرشید سے پوچھا, میں نے کہا میاں صاحب کیا بنا, آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ جا کے بات کریں گے. کہتے ہیں وہ میں گیا تھا, وہ میں نے ادھر ادھر پتہ نہیں کس سے بات کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا ابھی رہن دو, ابھی بڑا اس وقت معاملہ بڑا سینسیٹیو ہوا ہے, بعد میں دیکھیں گے. بھائی اب نہیں تو کب؟ اگر آپ کو ابھی بھی اپنے کسی ایک کارکن کی قدر نہیں آنی تو پھر کب آنی ہے؟ پھر تو کبھی بھی نہیں آنی. اچھا, یہ آپ نے پرویز الہی صاحب کے بارے میں بات کی, آپ نے کہا کہ 3.5 سال ٹسل رہی ہے کاف لیگ کی اور پی ٹی آئی کی. بہت زیادہ. مجھے یاد ہے کہ جب یہ نو کانفیڈنس موشن کی بات ہوئی, اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے انٹرویوز کے اندر بڑی باتیں کی خان صاحب کو لے کر, نیپیز چینج کرتے رہے. جی جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ سم ہاؤ وہ انٹرویوز اور ان کی وہ گفتگو, وہ جو باقی الائڈ پارٹیز تھیں پاکستان تحریک انصاف کی, ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے اندر اس کا بڑا کردار تھا, کیونکہ لوگ ریلائی کر رہے تھے کہ جو کیو لیگ فیصلہ کرے گی اس کے بعد ہم ڈیسیجن لیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ میں اسلام آباد میں تھا جب کاف لیگ پرویز الہی صاحب کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ ہم عمران خان کے کینڈیڈیٹ ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی والے یہ بات کر رہے تھے کہ رات کو تو یہ ہمیں مبارکبادیں دے گئے ہیں, دعائیں خیر ہو گئی ہے, انہوں نے میاں صاحب کا بھی شکریہ ادا کر دیا. تو وہ جو سارا رول تھا, اس کے بعد اب پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنانا, تو وہ آپ کیا سمجھتی ہیں بطور پولیٹیکل ورکر کہ اس میں یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ دوسرا یہ کہ ابھی مجھے پتہ ہے, یہ میرے اپنے نالج میں ہے کہ شیخوپورہ ڈسٹرکٹ گجرات اب ڈویژن بنا دی انہوں نے, ملتان, یہاں کے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ خان صاحب سے بھی گلا کر کے آ چکے ہیں کہ پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے, آپ نے کیونکہ دونوں کو بڑے کلوزلی دیکھا ہوا ہے, یہ مستقبل میں قائم رہ سکتا ہے؟ نہایت غیر فطری اتحاد ہے, نہایت یہ وہ اتحاد ہے جو صرف بلیک میلنگ کی وجہ سے چل رہا ہے. پرویز الہی نے جب 1.5 سال سے پرویز الہی عمران خان کو کہہ رہے تھے پنجاب کے حالات بہت خراب ہیں, آپ چیف منسٹر کو بدل دیں, مجھے اگر آپ یہ ذمہ داری دیں گے میں کوشش کر کے تو اس کو ریورس کرنے کی کوشش کروں گا, مجھے تجربہ ہے. نہ خان صاحب نے ماننا تھا نہ مانا, میرا وسیم اکرم پلس بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آخر میں پرویز الہی صاحب اتنے نالا ہوئے کہ وہ پھر وہ نیپیوں والا سارا, پھر یہ نواز شریف صاحب مانتے نہیں تھے, لیکن زرداری صاحب جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے وہ جی بڑے اس معاملے میں پولیٹیکلی ان کی ایک بڑی سوچ ہے. انہوں نے نواز شریف کو منوا لیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں کوئی بات نہیں, آپ ان کو اپنا کینڈیڈیٹ اپوزیشن کا بنا لیں سی ایم. بس پھر الٹیمیٹلی تو میاں صاحب کی سوچ ہی ٹھیک ثابت ہوئی. نہیں, نواز شریف صاحب بالکل صحیح تھے, وہ بالکل 16 آنے انہوں نے صحیح بات کی تھی کہ بھئی ان کو اپنے بوجھ تلے خود ہی 5 سال, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 3.5 سال کے بعد ہاتھ اٹھا کے لوگ عمران خان کو لوگ بد دعائیں دیتے تھے. لیکن آج عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ پاپولر ہو گئے. چلے وہ چھوڑے جی, وہ جس وجہ سے اور جو انہوں نے بیانیے اپنے بنائے ہیں, ایک سے ایک بیانیہ وہ روز بناتے ہیں, تو لوگوں نے اگر ان کے اس طرح کی بے بنیاد اور جھوٹ پہ مبنی بیانیوں پہ یقین کرنا ہے تو کرتے جائیں, مرضی کے مالک ہیں, ٹھیک ہے, دیکھی جائے گی جو بھی الیکشن میں ہوتا ہے. تو یہ پھر یہ پرویز الہی چلے گئے زرداری کے پاس, وہاں پہ انہوں نے پورا طے ہو گیا کہ میں بالکل اب اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ بن کے آؤں گا, خیر سگالی مٹھائیاں ہر چیز ہو گئی. اور اس وقت عمران خان کو سڈنلی ریئلائز ہوا کہ او ہو پنجاب تو میرے ہاتھ سے نکل گیا, اب میرا کیا بنے گا. تو اس نے فوراً ان کو جناب کہا کہ آ جائیں جی, میں آپ کو اپنا کینڈیڈیٹ بناتا ہوں. انہوں نے ان کو بلیک میل کیا, انہوں نے ان کو بلیک میل کیا. نہایت بے اصولی سیاست تھی, ہم سے آپ اصول پرستی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, خود اتنی بے اصولی سیاست جو تھی کہ کمٹمنٹ کر کے, آپ کا خیال ہے کہ ان کی دراڑ کیوں پڑی چودھری شجاعت کے ساتھ؟ اسی کمٹمنٹ کی وجہ سے, اسی کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ تم نے میرا منہ کالا کر دیا کہ میں سامنے کمٹمنٹ کر کے منہ چکے تم. اور پرویز الہی صاحب صرف اس لیے گئے تھے کیونکہ اور عمران خان کے پاس انہوں نے سمجھا تھا کہ نمبر گیم وہاں بہتر ہو جائے گی. لیکن آپ یقین کریں کہ اپنی عزت گوائی انہوں نے. اس وقت وہ سی ایم نہیں ہیں, سی ایم عمران خان ہے. آپ نے دیکھ لیکن جو پی ٹی اے کے ایم پیز جو خان صاحب سے مل کے ہیں, گلا کر کے ہیں,
خان صاحب نے تو ان کو کہا کہ میں نے 4 مہینے پرویز الہی کو کچھ نہیں کہنا, آپ لوگ صبر کرو. تو پرویز الہی وہی کر رہے ہیں جس کا پی ٹی آئی رونا رو رہی ہے پچھلے 3.5-4 سال سے. وہ تو مختلف جگہوں وہ پہ پارٹی کو مضبوط پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیمیج کر رہے ہیں, تو یہی تو معاملہ تھا. پہلے بھی پی ٹی آئی کے لوگ کو یہی تحفظات تھے. پرویز الہی کا صرف اس وقت ایک ایجنڈا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی مضبوط کرنی, اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے ان کا. وہ جو خان صاحب کہیں گے آگے پیچھے اوپر نیچے وہ اسی طرح کریں گے. نہ وہ کیبنٹ میں کسی اپنے بندے کو کر لیا نا انہوں نے, ایڈوائزرز لے لیے انہوں نے, کیوں لیکس ایڈوائزرز نہیں ہے لیکن مطلب لیکن وہ ایڈوائزرز وہ لیے جن کو وہ پرسنل کیپیسٹی میں ایز اسپیکر بھی فنڈ دلواتے رہے. اور اب وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہی تو شکایت لے کر گئے ہیں خان صاحب کے پاس کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں. اچھا جی ایک آخری سوال ہے, اس کے بعد ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا. ارے بھائی یہ مونس الہی کو محبت ہو گئی ہے عمران خان سے, بات ساری یہاں ختم ہوتی ہے. ہینڈسم ہے نا, ہینڈسم ایک سے ایک ہینڈسم, دوسرے ہینڈسم, بیچ میں مارے گئے بیچارے پرویز الہی. جی بھجن جی میرا آپ سے سوال یہ ہے, ہم لوگ جو غریب عوام ہیں ہم نے سب کو دیکھ لیا, سب نے ایک دوسرے کو چور سپاہی چور پولیس سب دیکھ لیا, سب ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں. آپ کو ہم ایز اے کینڈیڈیٹ ووٹ دیتے ہیں, آپ کو ہم پارلیمنٹ میں بٹھاتے ہیں, ہمارے بارے میں کس نے سوچنا ہے؟ ہم کس پہ ریلائی کریں؟ آپ رولنگ ایلیٹ ہیں, آپ کے آپس کی اپنی لڑائیاں ہیں, اپنے جھگڑے ہیں, اپنے رولے ہیں, ہر بندہ ایک دوسرے پہ تنقید کرتا ہے. ہمارے لیے پالیسیز کون میک کرے گا؟ کس پہ ریلائی کریں؟ اور ہم جس موڑ پہ اب کھڑے ہیں ہمارا ملک اندھیرے کی طرف جا رہا ہے, اس کو کون چلائے گا؟ کیسے لیڈ کیا جائے گا؟ بہترین سوال آپ نے پوچھا ہے. یہ جو ایوانوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہیں. یہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم ایوانوں میں گئے ہیں اور آپ ہی نے ہمیں وہاں پہ بھیجا ہے. ہمارا المیہ یہ رہا ہے, دیکھیں آپ کو پوری ہسٹری دیکھنی پڑے گی. آپ دیکھیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو قائد اعظم کتنے مہینے زندہ رہے تھے؟ آپ کسی کو پتہ ہے یہاں کتنے مہینے؟ چند مہینے وہ زندہ رہے تھے, پھر ان کی وہ ہم سے جدا ہو گئے تھے. نہرو جو ہے 17 سال زندہ رہا تھا پارٹیشن کے بعد, اور اسی وجہ سے جمہوریت جو تھی وہ پودا جو لگا تھا وہ مضبوط ہو کے اوپر چڑھا. یہاں پہ تو ہم نے پنپنے نہیں دیا نا جمہوریت کو. ہمارے کم از کم 30-35 سال تو مارشل لاء میں گزرے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, ہمارے جتنے بھی جو سیاستدان تھے, جتنی بھی پارٹیز تھیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, بھٹو ہو, یا پی ایم ایل این ہو یا اور ہو, ہم مارشل لاء کی پیداوار ہیں. ہمارے سیاستدان انہی کے تھرو سارا کچھ یہ چلا. ٹھیک ہے, تو ہمارے وہ جمہوریت میں جو ایک مضبوطی اور ایک میچورٹی آنی چاہیے تھی وہ آ نہیں سکی. وہ آہستہ آہستہ اب ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. پہلی دفعہ ہے کہ یہ پچھلا ٹینیور 5 سال کا مکمل ہوا, تو مطلب اب کہیں اچھا ہے یا برا ہے, آہستہ آہستہ جو جمہوریت ہے نا وہ اپنی جڑیں جو ہے وہ مضبوط کرتی جائے گی. اور چونکہ بار بار الیکشن ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ جی ہم اپنے مرضی کے لوگ لا سکتے ہیں. اگر ایک نہیں ہوگا تو ہم دوسرا لے آئیں گے, دوسرا نہیں ہوگا تو ہم تیسرا لے آئیں گے, تیسرا نہیں ہوگا تو ہم چوتھے کو آزما لیں گے. تو یہ ایونچولی آپ دیکھیں کہ ہمیں صرف 75 سال ہوئے ہیں. یہ باقی جو آپ دیکھتے ہیں نا بھئی, امریکہ کو دیکھ لیں, یورپ کو دیکھ لیں, باقی جو ملک ہیں یہ کئی 100 سالوں کی ہسٹری, کئی 300 سال ان کو ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہمارا جو سب سے پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یوتھ بلج بہت ہے. ہمارے پاس یوتھ بلج ہے اور یوتھ ہمارا اثاثہ ہے. ہم نے ان کو اگر ہم اپرچونٹیز دے دیں اور ان کو ہم یوٹیلائز صحیح طریقے سے کریں اور ان کو موقع دیں, اپرچونٹیز وہی دیں جو باقی دنیا میں ان کے پاس ہیں, اور اگر ہم اپنی ایگریکلچر بیس کو مضبوط کر لیں تو ہمیں کوئی پاکستان کو, ہم ایٹمی طاقت تو ہیں لیکن ہم نے دیکھیں معیشت اور سیاست جڑی ہوئی ہیں دونوں چیزیں. اسی لیے ہر کوئی اس وقت تنگ آیا ہوا ہے یہ سیاسی جو ہو رہی ساری. مطلب میں یہ فیل کرتی ہوں, دیکھیں یہ جو چینج آف گورنمنٹ آئی تھی یہ واحد آئینی طریقہ تھا جس سے آپ چینج لا سکتے تھے. یہ کوئی مارشل لاء کے تھرو نہیں آئی تھی.
पहले ज़मानों में तो मार्शल लॉ से आता जी था ना जी, सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। ये नो कॉन्फिडेंस जो है ये आइन आपको इजाज़त देता है। जो भी हमारे पार्लियामेंट में ये आए थे उनको चाहिए था कि खान साहब को कि वो इसको एक्सेप्ट कर लेते कि जी मेरे पास नहीं है मेजॉरिटी, अब उनको चाहिए था अपोजिशन के बेंचेस पे जाके बैठ जाते, साल डेट गुजरने देते, फिर इलेक्शन हो जाता। सिस्टम कर देता। आपने आइन के जो खिलाफ जाके ये सारा ये जो इस वक्त आप समझें कि इतनी माहौल ख़राब हुआ हुआ है, ये उसकी वजह से है कि हमने आइन को फॉलो नहीं किया। ठीक हो गया, ठीक अगर हो हम गया, कर लेते तो हमको आज ये दिन ना देखना बिल्कुल पड़ता। ठीक हो गया। और बाकी ये है कि चूंकि हमारी मईशत हमने इतने IMF से इतने लोन्स लिए और सारा कुछ लिया, क्योंकि हमारा सही तरीके से मईशत कभी चली नहीं, तो वो अब उसकी वजह से हम हमारे एक गले में एक जंजीर पड़ी हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने मेहनत करके इकट्ठे मिलके, अगर हम कौम इकट्ठी हो जाए ना सारी, तो फिर हम इस सब मुश्किलात का मुकाबला कर लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आखिर में वन लाइन, फर्दर पॉलिटिक्स बस ख़त्म, नॉट एट ऑल। PMLN, पीपल्स पार्टी और बैक इन PTA। जो इज्जत देगा, देखिए मैं खान साहब की तरह, जिसका वो कहते हैं ना किसी चीज़ की, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, इज़्ज़त की खातिर हैं, लोगों की खिदमत के लिए हैं। तो अभी क्या लग रहा है, इरादा क्या है वैसे? बहुत इज़्ज़त मुझे मिली है हर पार्टी से, हर पार्टी ने इज़्ज़त दी है। PTI के भी लोगों ने बहुत मोहब्बत दी। आज भी मुझे वर्कर्स के फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारे दिल की आवाज़ हैं, लेकिन मेरे लीडर ने कदर नहीं की। जहाँ पे जो कदर करेगा वहाँ पे अल्लाह ताला हमें मौका दे के हम वैसे समहाउ बड़ा डिप्लोमेटिक से आपने आंसर दिया। समहाउ लोगों का ख्याल है कि आप नून लीग में आ रही हैं। कोई कमिटमेंट की है वैसे नून लीग के साथ, कोई कमिटमेंट है? कमिटमेंट देखिए मैंने कभी किसी, क्योंकि आपने आज ही बताया, ये मुझे नहीं आइडिया था कि आपका सियासी करियर, जो पर्सनल आपका सियासी करियर है, वो नून लीग से उसका आगाज़ हुआ है। जी वो तो है, तो फिर आप वापस लेकिन मेरे एक मामू पीपल्स पार्टी में भी थे और वो मिनिस्टर थे, रेलवेज के थे, सही, मियां ताउल्ला। तो देखें बात सारी ये है कि जो आपको इज्जत देगा, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको ओहदा पोजीशन नहीं, लेकिन आपको मेन स्ट्रीम सिस्टम में आना पड़ता है अगर आपने कोई काम करना है ढंग का, सही तरीके से, वरना तो आप इनफरादी तौर पे तो जितना मर्जी करें, ठीक हो गया। सियासी तौर पे आपको किसी ना किसी पार्टी के साथ अलाइन अपने आप को करना। PTI ने तो मेरे ऊपर लगा दिए कांटा। चले, आपका अपना भी तो कोई ख्याल होगा ना। अल्लाह ताला बुशरा बीबी को खुश रखे, उनको पसंद नहीं आते नजरियाती कारकुन। ठीक है, तो आप नून लीग, आई डोंट नो, अब ये तो देखें हमारा सुप्रीम कोर्ट में अब ये अपील है, ठीक है, उसकी जब डिसीजन आ जाएगी तो फिर वापस उसके PTA के बाद भी हमें- चांसेस हैं। उसके बाद हमें देखें ना, आई एम स्टिल एन MPA फॉर दैट मैटर, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट की अपील पेंडिंग है। जब एक ECP ने हमें डिसीड किया था ना, अगर आप हायर कोर्ट में अपील करते हैं तो जो पहली वाली डिसीजन है वो सस्पेंड हो जाती है। लेकिन पंजाब असेंबली की वेबसाइट पे आप डीनोटिफाइड हैं। वो दैट दे शुड डू दैट, बिकॉज हमारी इस वक्त अपील सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट कहे जी आप डिसीटेड हैं, देन वी आर डन, फिनिश्ड। ठीक है, ठीक हो गया। ना वो ये भी अब देखें ना, अगर उन्होंने हमें तो पार्टी हेड के लेटर की वजह से डीनोटिफाई किया गया, तो यहाँ पे चौधरी शुजात का जो लेटर था चलो ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच उस्मा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, उस्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत से सवालात जो बहुत से लोगों के जहन में थे, हमने कोशिश की कि उनको आज के प्रोग्राम में कवर करें, और उनके जवाबात भी उस्मा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से दिए। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।